طالبان نے ابھی کابل فتح نہیں کیا تھا، لیکن امریکہ کی رخصتی ہو چکی تھی اور بگرام ایئرپورٹ خالی کیا جا چکا تھا۔ امریکی شکست اور طالبان کی آمد کے ماحول میں عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے۔ ایک سلسلے میں میری ان سے ملاقات ٹھہری۔ سلسلہ انہی کی جانب سے تھا، میری کوئی غرض و غایت اس میں شامل نہ تھی۔ گورنر ہاؤس پنجاب کے ایک بڑے سے کمرے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جناب وزیر اعظم سے ان کے حجرہ اقتدار میں داخلے کے بعد میری نہ صرف پہلی ملاقات تھی بلکہ پہلی گفتگو بھی تھی، یعنی میرا اس دوران کسی قسم کا کوئی رابطہ کبھی نہیں رہا۔ جو مشورہ دینا ہوتا اسی کالم کے صفحات میں عرض کر دیتا۔ یہ سب کچھ اس لیے لکھ دیا تاکہ سند رہے اور آئندہ کام آئے۔ اس نیم رسمی اور نیم غیر رسمی ملاقات میں تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران اصل موضوع سے ہٹتے ہوئے میں نے محترم وزیر اعظم سے کہا کہ پاکستانی سیاست سے آپ مذہبی عنصر کو اگلے 100 سال تک نہیں نکال سکتے۔ میرے اس فکرے کے جواب میں انہوں نے تنک کر پہلو بدلا اور جواب دیا، کیسے کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دونوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ میرے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع تھا اور میں اس کا جواب دے کر بات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے 11 اگست 2021 کو ایک تفصیلی کالم میں تحریر کر دیا تھا کہ خان صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مذہبی سیاسی پارٹیوں اور مذہبی عنصر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر جمہوری پارٹی نے خوب سمجھا اور جانا ہے۔ آغاز کی سیاسی پارٹیوں میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عوام کے اسلامی جذبات سے مختلف کسی بھی قسم کے سیکولر یا لبرل خیالات کا کبھی عوامی سطح پر اظہار بھی کیا جائے۔ کمیونسٹ اور سوشلسٹ تحریکیں ایک خاص طبقے میں مقبول تھیں، لیکن اس حوالے سے عوامی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی نے 1967 میں شروع کی، جن کے منشور کے 4 بنیادی ستون تھے۔ نمبر 1 اسلام ہمارا دین ہے، نمبر 2 سوشلزم ہماری معیشت ہے، نمبر 3 جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور نمبر 4 طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے نظریاتی ساتھی کتنے بھی روشن خیال اور مذہب بیزار کیوں نہ تھے، مگر ان کی تقریروں اور سیاسی افعال میں مذہبی وابستگی ضرور دکھائی دیتی تھی۔ خود ذوالفقار علی بھٹو عوام کے مذہبی جذبات کا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ شاید ہی کسی اور نے اسلام کے حوالے سے اس قدر اہم اقدامات کیے ہوں جس قدر بھٹو نے کیے تھے۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے، شراب اور ریس کورس کے جوئے پر پابندی سے لے کر جمعہ کی چھٹی تک سب بھٹو کے تحفے ہیں، جبکہ موجودہ آئین پاکستان جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہے اور جو آج بھی ہر سیکولر، لبرل اور ملحد کے گلے کی ہڈی ہے، وہ بھٹو کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا۔ 1970 کے الیکشنوں میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کے مقابل پر جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کی شخصیت اسلام کے ایک توانا تصور کے ساتھ پیش کی جاتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے ورکروں اور عام سیاسی قائدین کا عالم بھی بالکل عمران خان کے بے لگام میڈیا مینیجروں جیسا تھا۔ ایک ایڈیٹر نے بھی اداکار نغمہ کے دھڑ پر مولانا مودودی کا سر سجایا اور ان دنوں کی مشہور فلم انورا کے نام پر ان کا نام مولانا انورا رکھ کر کیپشن لگا دیا۔ اس تصویر کے پوسٹر کارکن جلوسوں میں اٹھاتے تھے، لیکن اس ماحول کے باوجود بھٹو نے کبھی مولانا مودودی رحمہ اللہ سمیت کسی دینی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تہذیب و شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ اصغر خان کو آلو خان اور خان عبدالقیوم خان کو ڈبل بیرل خان تو کہتا تھا، لیکن وہ ایسا بھی مہینوں اور سالوں بعد موقع محل دیکھ کر کہتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں عمران خان چونکہ مشرف دور کی سیاسی پیداوار ہے اور اب ملکی ماحول کو روشن خیالی کا تڑکا لگ چکا ہے، اس لیے اس کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے کارکن ایک کورس میں ڈیزل ڈیزل پکارتے اور وہ خود بھی اس کا لطف لیتا۔ انتخابات کی جیت نے اس کے اس جذبہ تضحیق کو خوب ہوا دی اور وہ ہر لمحہ تمسخر کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ہر شخص کے دل و نگاہ سے دور ہوتا چلا گیا جو ذرا سا بھی اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ عمران خان نے اپنی تقریروں میں بار بار ریاست مدینہ کا تذکرہ کیا، سیرت نبی کے حوالے دیے، اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا پر تقریر کی، لیکن ایسا سب کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کی اسلام سے محبت اور دینی تعلق کے تصور کو اجاگر نہ کر سکا۔ لوگ عمران خان کے نعروں اور تقریروں کو ہمیشہ ایک سیاسی مصلحت، وقتی نعرہ بازی اور کھوکھلے پن سے تعبیر کرتے رہے۔ دوسری جانب عمران خان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کی پارٹی کا سیکولر اور لبرل طبقہ انہیں اپنے لیے ایک مجبوری سمجھ کر برداشت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے نزدیک عمران خان تقریروں میں جو اسلامی اصطلاحات استعمال کرتا ہے اس سے نوجوانوں کے دل میں اسلام سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے جو بعد میں سیکولرزم اور لبرلزم کی راہ کھوٹی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج نواز شریف، زرداری اور مولانا فضل الرحمان جیسے ان سیاسی رہنماؤں کی صف میں جا کر کھڑے ہو چکے ہیں جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک رد عمل کی پیداوار ہوتے ہیں اور اسی رد عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ رد عمل نیوٹن کے کلیے کے تحت اپنے سے زیادہ سخت رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ وہی عمران خان اور ان کی سیاست کے ساتھ ہوا۔ کرپشن کا خاتمہ ان کا رد عمل تھا، لیکن ان کے پاس ایماندارانہ حکومت کا کوئی نقشہ ہی نہ تھا۔
اس لیے ان کا رد عمل کھوکھلا ہو کر رہ گیا اور کرپشن کے علمبردار عناصر زیادہ مضبوط رد عمل کے ساتھ سامنے آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی سیاست کی مخالفت ان کی سیاسی مجبوری تھی، لیکن اس کو نفرت کی حد تک لے جانے والے ان کے چند ایسے رفقا تھے جو عمران خان کو ایک آزاد خیال، سیکولر، لبرل اور پرتعیش شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب کے سب پرویز مشرف کی روشن خیالی کے دور میں سیاسی افق پر نمایاں ہوئے تھے، یا پھر پیپلز پارٹی کی عدم مقبولیت سے گھبرا کر تحریک انصاف میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، مذہبی رہنماؤں کا مذاق اڑایا اور یوں عمران خان کو ان تمام مذہبی طاقتوں سے دور کر دیا۔ ہر مسلک کے ممبر و محراب پر بیٹھے علماء عمران کو ایک مذہب دشمن شخص تصور کرنے لگے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ حماقتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے حق میں قانون شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے پاس کروایا، لیکن جب سینٹ میں اس پر احتجاج ہوا تو شیریں مزاری نے اس کی حمایت کر کے تحریک انصاف کو اسلام دشمن ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ فواد چودھری کے ریمارکس آئندہ کئی سالوں تک تحریک انصاف کے گلے کی ہڈی بنے رہیں گے، جن کا الیکشنوں میں دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ عمران خان صاحب کی ساری سیاست رد عمل کی سیاست ہے، جسے وہ تبدیلی کا نام دیتے ہیں۔ تبدیلی ایک مثبت عمل ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس ایک مکمل لائحہ عمل اور تفصیلی پلان نعم البدل کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر رد عمل کے مقابلے میں بھی رد عمل ہی ابھرتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر شدید ہوتا ہے۔ آپ نے جس قوت کو بھی اپنا نشانہ بنا کر حملے کیے ہوتے ہیں، واپسی پر وہی قوت زیادہ طاقت سے حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں قوتیں کسی بھی مثبت تبدیلی، پروگرام اور لائحہ عمل سے خالی ہی رہتی ہیں۔ یہ اکھاڑے کے ایسے پہلوان ہوتے ہیں جن کے سروں میں سوائے کشتی جیتنے کے اور کچھ نہیں سمایا ہوتا۔